سعدیہ انصاری صاحبہ، شب برات کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اتنی عبادات کی. ویسے تو ہر دن ہر رات ہی اللہ کی عبادت کا دن ہے، ہر رات اللہ کی عبادت کی جائے، توبہ اور استغفار کی جائے، لیکن بات ہم شب برات کی جب کریں تو اس کی فضیلت کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گی؟ شب برات کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے تعلق سے فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ایک ایمان والے کا جو زندگی کا ہر لمحہ گزر رہا ہے وہ سب بہت قیمتی ہے، کیونکہ ایک ایمان والا جب نماز پڑھتا ہے تو حضور نور علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق وہ اپنی جیسے آخری نماز پڑھ رہا ہو. وہ کوئی سرٹیفکیٹ لے کے نہیں آیا ہے، نہ وہ کل کے اوپر یقین کرتا ہے. بالکل اسی طرح سے کہ جیسے بعض مقامات ہیں دنیا میں جن کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے بعض مقامات پر، اسی طرح سے کچھ ایام ہیں، کچھ مہینے ہیں، کچھ ساعتیں ہیں کہ جن کو فوقیت حاصل ہے دوسرے تمام ایام پر یا مہینوں پر یا ساعتوں پر. اور یہ جو ایام ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں ان ایام متبرکہ کو ایام اللہ کہا گیا ہے کہ جس میں نیکیوں کا میلان بڑھ جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں جو ہیں وہ جانتے ہوئے مومن بندہ جو ہے وہ گریہ زاری میں لگ جاتا ہے. اس مہینے کو خاص مقام اس لیے بھی حاصل ہے ماہ شعبان المعظم کو کہ شہر حبیب الرحمن اس کو کہا جاتا ہے. حضور پر نور علیہ السلام سے اس مہینے کی نسبت ہو گئی تو یہ خود عظمت اور فضیلت والا بہت بلندی والا ہو گیا. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، جس نے میرے حکم کو پورا کیا اس نے گویا مجھے میرے حکم کی تعظیم کی. اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ اس ماہ کو باقی پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی میری تمام انبیاء علیہم السلام کے اوپر فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. تو یہ فارسی زبان کی ترکیب ہے شب برات. اس کے معنی بھی نجات کے ہیں اور بری ہو جانے کے ہیں. عربی میں لیلۃ البرات ہے، اس کے معنی بھی نجات پانے اور بری ہو جانے کے ہیں. شب برات بھی ان خاص ایام کی قبیل سے تعلق رکھتی ہے کہ جو ایک اہم ترین رات کہ جس کے اندر تجدید عہد ہے اللہ کے ساتھ. یہ راتیں، یہ ایام اللہ نے جو دیے ہیں یہ تجدید عہد ہے. دراصل اس احساس زیاں کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے، اپنے اندر پھر سے وہی ایک جذبہ اور وہ عزم لانا ہوتا ہے مومن کو کہ مجھے ایمان کے درجات میں بھی آگے بڑھنا ہے، مجھے تقویٰ کے درجات میں بھی آگے بڑھنا ہے، رب کے حضور گریہ وزاری کرنی ہے، مناجات کرنی ہے، اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے، شرمندگی اور ندامت کے آنسو بہانے ہیں، نفسانی خواہشات جو ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا ہے جو کہ جہاد اکبر فرمایا گیا ہے، اور نیک اعمال کرنے کا عہد مجھے کرنا ہے اور مجھے برائیوں سے بچنا ہے. اس کا جو دل ہے ہمیں اس دل کو قلب سلیم بنا کے لے کر جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جہاں وہ دل جو ہے وہ بردبار بھی ہو، نیک بھی ہو، اور تمام زنگ سے پاک ہو، اور تمام فساد سے مبرہ ہو، اور صرف اللہ کا عرش بن کر وہ ہمارے ساتھ رہے. حق تعالیٰ کی خصوصی رحمت بخشش و مغفرت کی رات ہے، اور اس کا ذکر سورہ حمیم دخان کے اندر ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. کہ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اس بابرکت رات میں بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اور قسم کھا کر فرمایا ہے کہ یہ بابرکت رات ہے، اور اس رات میں ہر حکمت والے کام جو ہیں وہ جدا جدا ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ خصوصیت سے پورے آنے والے پچھلے سال کا سارا محاسبہ ہوتا ہے، سارا جو اعمال ہمارے تھے پچھلے سال کے ان کی پیشی ہوتی ہے، اور جو آنے والا اگلا سال ہے اس کے اندر عمر ہے، رزق ہے، ہر عمر کا فیصلہ ہوتا ہے. رزق ہے، خیر ہے، شر ہے، ذلت ہے، عزت ہے، کیا ہے، تنگی ہے، فراخی ہے، وہ سب کے سب، حج ہے، عمرے کی سعادتیں ہیں، کہاں جانا ہے، کہاں قدم ہے، کہاں رزق لکھا ہے، وہ سارا کا سارا اس سال کے جو آنے والا سال ہے ہر محکمے سے تعلق رکھنے والے فرشتوں کے سپرد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہیں. لوح محفوظ میں تو سب لکھا ہے لیکن وہ فرشتوں ان ملائکہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے. لیلۃ المبارکہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، لیلۃ البراء بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ السق
بھی کہا جاتا ہے، یعنی دستاویز والی رات، صحیح، اور لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے کہ بخشش اور مغفرت کا پروانہ رحمت اللہ کی طرف سے عطا ہوتا سبحان ہے۔ اللہ۔ تو یہ آنے والے جو سال ہے اس کے لیے ہمیں اس کا اہتمام اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کے کہ اگر کوئی حادثہ ہے تو اللہ اس کو ٹال دے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ میں لکھے ہوئے کو مٹا سکتا ہوں اور مٹے ہوئے کو لکھ سکتا ہوں۔ تو وہ ذات اقدس، وہ خالق و مالک لکھنے والا ہے، اور ہمیں اس کو بدلنا ہے۔ تو اپنی تقدیر کو انسان میں کچھ بھی لکھا ہو لیکن اللہ سے جب مانگتے ہیں محبت کے ساتھ تو وہ عطا کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے بے شک وہی عطا کرنے والا ہے، وہی قادر مطلق ہے، اور اللہ کو راضی کر لیجئے ان راتوں میں بالخصوص گڑ گڑا کر اس رب کے حضور حاضر ہو جائیے، اور بس التجا کیجئے کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے پروردگار عالم، تو وہ اس کی عطاؤں کی بارشیں تو ہوتی رہیں گی۔